بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا سلسلہ چالو ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی ہے، لیکن جب دھونے کے لیے انسان جاتا ہے تب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کپڑے کا کون سا حصہ ایسا ہے جس پر ناپاکی لگی ہے کہ جس کو دھویا جائے۔ ناپاکی کا اثر اس کپڑے پر نظر نہیں آتا، مگر ناپاکی لگی ضرور ہے، پیشاب کے قطرات لگ گئے یا ناپاک پانی لگ گیا، لیکن جب دھونے کے لیے گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا حصہ ناپاک ہے تو کون سا حصہ دھویا جائے۔ تو بہتر اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پورا کپڑا دھو لے، لیکن اگر اس حالت میں نہیں ہے کہ پورے کپڑے کو دھویا جائے تو جس حصے کے بارے میں غالب گمان ہو کہ نہیں یہاں ناپاکی لگی ہوگی اس حصے کو دھو لے۔ اس حصے کو دھو دیا، پورا کپڑا پاک ہو گیا، چاہے ناپاکی دوسرے حصے میں حقیقت میں لگی ہوئی ہو، لیکن اپنے غالب گمان کے اعتبار سے جو حصہ دھو دیا اب اس کی وجہ سے پورا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، بسا اوقات چھوٹا بچہ دودھ پینے کے بعد جب اس کو گود لیا جاتا ہے تو وہ کہہ کر لیتا ہے، دودھ پینے کے فوراً بعد کہتی ہو یا تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہو، منہ بھر کر اگر کہہ ہے تو جس کے کپڑوں پر کہتی ہے اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب بچے کی تھوڑی کہہ بھی منہ بھر کر کی ہوتی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کپڑا ناپاک ہے، جس حصے میں بچے کی کہہ لگی ہوئی ہے وہ پورا حصہ دھو دیا جائے اور کپڑے کو پاک کیا جائے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ایسا بھی پیش آتا ہے کہ بسا اوقات گھر میں یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوران نماز بچہ بیچ میں آ کر کے ٹھہر جاتا ہے، اب وہ گرنے کے قریب ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اس کو گود میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اس حالت میں جس نے بچے کو نماز کی حالت میں اٹھایا ہے اس کی نماز باقی رہے گی یا فاسد ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ خود سے سنبھل نہیں سکتا، اگر اس کو ہاتھ سے نہیں پکڑا تو گرنے کا اندیشہ ہے اور اس کے بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، مثلا پیشاب وغیرہ کیا ہوا ہے یا اس کو حگیز بندوایا ہے اور اس کے اندر اس نے ناپاکی کی ہے، ایسے بچے کو اگر ہاتھ میں لیا ہے نماز کی حالت میں تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر وہ بچہ اس کے ہاتھ میں اتنی دیر رہا جتنی دیر 3 مرتبہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کی بقدر، کیونکہ اس کے بچے کی حگیز میں ناپاکی ہے اور بچہ خود سنبھلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو جس نے اس کو اٹھایا ہے سمجھا جائے گا کہ وہی 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر ناپاکی اٹھانے والا ہے، اور نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص ناپاکی کو اٹھاتا ہے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر بچہ بڑا ہے، خود سے چل سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، کہ بیٹھ سکتا ہے، اور اس نے حگیز کے اندر ناپاکی کی ہے اور اس کو نماز کی حالت میں اپنے سے لگایا ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنے والے کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے بدن پر ناپاکی لگی کہ وہ ناپاکی اگر لگ گئی تو نماز کے شروع کرنے سے پہلے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بدن کا یا کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ناپاکی لگ گئی تو اب اس نماز فاسد ہو جائے گی، ناپاکی کو دور کرے پھر اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھے۔ ایک بے احتیاطی ایسے مسئلے میں اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں چکن کی دکانیں ہوتی ہیں، جب آرڈر کا لوڈ ہوتا ہے تو پھر وہ اس طریقے سے مرغیوں کو ذبح کرتے ہیں، نہ بسم اللہ اللہ اکبر، بس جھٹکا مار کر کے ایک ایک کو الگ کرتے ہیں۔ اس وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑا تو وہ چکن ہمارے لیے حلال بھی نہیں ہوتا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کیا کر کے ذبح بھی کرتے ہیں مگر فوراً اس کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ اپنا کام آسان کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس صورت میں جس پانی کے اندر ڈالا گیا ہے وہ پانی کیا ہے؟ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ مرغی کے بدن پر ناپاکی خون وغیرہ تو لگا ہوا ہے، وہی خون اور ناپاک حصہ اس پانی کے اندر گیا، پانی ناپاک ہو گئے۔ وہ پانی اتنا کھولتا ہوا ہوتا ہے کہ مرغی کو اگر اس کے اندر اتنی دیر تک رکھا گیا کہ پکنے کا اثر اس کے اندر جذب ہونے لگا، کیونکہ کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا تو آہستہ آہستہ وہ مرغی پکنے لگتی ہے، اس کا گوشت پکنے لگتا ہے
اور وہ پانی اس کے اندر جذب ہونے لگتا ہے، تو مرغی کو ڈالنے سے پانی ناپاک، اور پانی کے مرغی کے اندر جذب ہونے سے گوشت بھی ناپاک، دونوں چیزیں ناپاک ہو گئی۔ اب اس صورت میں اس مرغی کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں؟ اس سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ مرغی کو کب ڈالنا چاہیے، کتنی دیر اس کے اندر رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ نماز کے متعلق مسائل شروع ہوں گے۔ سبحان اللہ۔